السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ معزز سامعین اور مشاہدین کرام، گزشتہ مجلسوں کی طرح آج بھی کچھ مشہور قصے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو اگرچہ عوام کے درمیان مشہور ہیں لیکن وہ ثابت نہیں۔ انہی میں سے یہ ہے کہ طفیل بن عمر دوسی جب مکہ آئے تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ یہاں پہ محمد نام کا جادوگر ہے، اس کی باتوں کو مت سننا، اس سے دور رہنا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کانوں سے روئی نکالی اور قرآن سننا شروع کیا۔ چونکہ وہ خود بھی شاعر تھے، اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور قصہ جو نصاب کی کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر کا کام کیا، گھر کو صاف کیا، پانی بھرا، تو وہ عورت آپ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ قصہ کسی بھی کتاب میں سند کے ساتھ مذکور نہیں، یعنی بے اصل بے بنیاد قصہ ہے، لوگوں نے اسے گڑھ لیا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن محصن کی تلوار کا قصہ کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ایک لکڑی دے کر کہا، جاؤ اسی سے لڑائی کرو، قتال کرو۔ اس لکڑی کو جو ہی انہوں نے ہاتھ میں لیا وہ دھاردار تلوار ہو گئی، اس سے قتال کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اور پھر وہ تلوار ان کے پاس بعد میں بھی رہی، دیگر غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی سے قتال کرتے رہے، یہاں تک کہ مرتدین کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ یہ قصہ بھی ثابت نہیں۔ یہ چند قصے تھے، انشاءاللہ مزید قصے لے کر اگلی مجلس میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔